بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان مكية. إلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآيتين ومدنيتان وهي 34 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب القرآن الحكيم ذي حكمة، والإضافة بمعنى من هو هدى ورحمة بالرفع للمحسنين، وفي قراءة العامة في النصر حالا من الآيات العامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة الذين يقيمون الصلاة بيان للمحسنين ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هم الثاني تأكيد. سورہ لقمان مکی ہے سوائے ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام کے. ترتیب قرآنی میں 31 ترتیب نزولی میں 57 بعد الصافات قبل سورہ نبأ. واللہ اعلم بذلک. ما قبل سے متعدد طریقے پر ربط. ایک اس کی ابتدا میں بھی الف لام میم، اس کی ابتدا میں بھی حروف مقطعات میں الف لام میم ہے. نمبر 2 ماقبل صورت میں دلائل عقلیہ بہت کثرت سے ذکر کیے گئے، اور آنے والی صورت میں حضرت لقمان کی دعوت کا ذکر ہے، جس میں اشارہ کیا کہ دعوت سے پہلے دلائل عقلیہ کو ذکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل عقلیہ کا ہی مطلب نہیں ہے فلسفیانہ جس کو کوئی نہ سمجھے. عقلی دلائل کے بعد دعوت. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دعوت دی. دعوت کیا جی؟ حقائق کی دعوت، عقائد، اخلاق کی دعوت، اعمال کی دعوت، جس کا ذکر اپنی جگہ پر آئے گا. دعوت العقائد، دعوت الاخلاق، دعوت الاعمال. نمبر 3 ماقبل صورت میں بادشاہ کا مجاہدہ، اس کا ذکر تھا کہ بادشاہوں کا مجاہدہ لتوسیع الملک ہے، بادشاہی کو پھیلانے کے لیے. آنے والی صورت میں بتایا کہ اللہ والوں کا مجاہدہ لتوسیع الدین ہے. جیسے لقمان انہوں نے دین کی توسیع کے لیے یعنی دین کے پھیلانے کے لیے کیا. نمبر 4 ماقبل صورت میں دلائل عقلیہ کا ذکر تھا. آنے والی صورت میں الدلیل النقلی، دلیل نقلی ہے لقمان کی کہ دیکھو لقمان نے بھی مسئلہ توحید کو ذکر فرمایا اور بیان کیا ہے. نمبر 5 ماقبل صورت میں قال الذین اوتوا العلم والایمان، جن لوگوں کو ایمان اور کتاب دی گئی، علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا ہے، یعنی ان کا ذکر تھا. قال الذین اوتوا العلم عالمین والایمان اور مؤمنین کا ذکر. آنے والی صورت میں بھی انہی کا ذکر ہے. ہدی ورحمۃ للمحسنین، محسنین وہی لوگ ہیں جن کا ذکر ماقبل میں ہوا ہے اوتوا العلم والایمان، یعنی مؤمنین اور یہاں محسنین. نمبر 6 ماقبل صورت میں بھی ابتداء الخلق واعادۃ الخلق، یبدئ الخلق ویعیدہ کا ذکر تھا. آنے والی صورت میں بھی آنے والے صفحے میں بدء الخلق واعادۃ الخلق کا ذکر ہے. یہ بھی دونوں میں مناسبت ہے. نمبر 7 ماقبل صورت میں اس کا ذکر تھا کہ یہ کفار مشرکین معاندین کل موتا، آپ موتا کو نہیں سنا سکتی، انک لا تسمع الموتا،
اور آنے والی صورت میں ان کو بتایا ہے کہ وہ منہمکین فی اللذات ہے. منہمکین منہمک ہے لذتوں میں. اور یہ کہاں بیان کیا ہے؟ یہ آنے والی بالکل قریب میں. من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. من الناس من یشتری لہو الحدیث. تو ان کی ایک صفت یہ ہے کہ مردوں کی طرح ہے. ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ لذات میں منہمک ہے اور کسی چیز کی طرف خیال نہیں رکھتے. نمبر 8 ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے اعادے کا ذکر فرمایا تھا. وہو اہون علیہ. یہ اعادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اہون ہے. آنے والی صورت میں بھی اہون ہونا بتایا. آنے والی صورت ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تمہارا بعث نہیں ہے مگر ایک نفس کی طرح. اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. نمبر 9 ما قبل صورت کے آخر میں تھا لا یوقنون ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. تو آنے والی صورت میں یوقنون کا ذکر ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یوقنون. لا یوقنون کے بعد یوقنون کا لانا یہ بھی ربط ہے. نمبر 10 ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان وعد اللہ حق. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. وعدہ. اور آنے والی صورت میں بھی وعد اللہ حق کا ذکر ہے. دونوں میں وعدے کی حقانیت کا ذکر ہے قیامت میں. اور نمبر 11 ما قبل صورت میں ان ذالک لمحی الموتى. اللہ تعالیٰ محیی موتا ہے. یعنی قیامت اللہ تعالیٰ لانے والا ہے. تو قیامت کب ہوگی؟ آنے والی صورت میں اس کا ذکر ہے. قیامت پر ایمان لاؤ لیکن قیامت کے وقت پر ایمان مت لاؤ، اس لیے کہ قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں. یہ مان لو حضرت مہدی آئیں گے، یہ مان لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ مت مانو کہ ابھی پیدا ہوں گے اور پیدا ہو چکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اور نمبر 12 ماقبل صورت میں بادشاہوں کا ذکر تھا جو دنیا کے لیے لڑ رہے تھے. کسرا اور فارس کا ذکر تھا جو دنیا کے لیے لڑ رہے تھے. آنے والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کا ذکر کیا کہ جو ہوشیار اور حکیم آدمی ہو وہ دنیا کے لیے نہیں لڑتا بلکہ وہ آخرت کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے کوشش کرتا ہے. تو وہاں قبل میں آخرت کے بارے میں غیر حکیم کا ذکر تھا جو بادشاہ ہے. یہاں حکیموں کا ذکر ہے. لقمان حکیم اس لیے نہیں کہ دنیا میں ہوشیار تھا، آخرت کے بارے میں ہوشیار تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بہ. اور اشارات میں الف الانوار، لام اللامعۃ، میم المزیلۃ للاوہام والشکوک. تلک آیات الکتاب الحکیم. آیات کتاب اللہ کی آیات، اس کی صفات یہ ہے انوار لامعہ، المزیلہ للاوہام والشکوک. کتاب قرآن کریم الحکیم. جس صورت کی ابتدا میں حکیم آ جائے وہاں دلائل عقلیہ زیادہ ہوتے ہیں. جس صورت کی ابتدا میں مبین آ جائے اس میں دلائل نقلیہ زیادہ ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ اس صورت میں بھی دلائل عقلیہ ہے اگرچہ نقلیہ بھی ہے. ذی الحکمت اور اضافت من کے معنی میں ہے آیات من الکتاب الحکیم. حکمت والی کتاب ہے، ہوشیاری، عقل مندی، فراست کی کتاب ہے. اور ہوا ہدن و رحمت بالرفع، اور ہدن و رحمتن بالنصب، حال کونہ ہدن حال کونہ رحمتن للمحسنین الذین یحسنون اعمالہم، جو اپنے اعمال کو بہتر بناتے ہیں. المحسنین الذین یحسنون الی اقاربہم. نمبر 3 المحسنین الذین یعبدون اللہ کأنہم یرونہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سامنے ہو. محسنین کی 3 معنی. ایک عام کی قراءت میں بالنصب ہے، حالم من الآیات، ہدم و رحمتن من الآیات، آیات سے، ایسے حال میں کہ آیات ہدایت و رحمت ہے. عامل اس میں تل کا ہے،
تلک کے اندر اشارہ کے معنی ہیں. اشیر آیات الکتاب الحکیم الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہم ثانی تاکید ہے. اولئک علی ھدی من ربہم یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اولئک ھم المفلحون اور یہ لوگ کامیاب ہیں. الفلاح الفوز بالمقصد الشریف کسی عمدہ تمنا میں کامیاب ہونا اس کو کہتے فلاح فی الدنیا والآخرت. اور یہ کہ ہر غم دور اور ہر خوشی حاصل اس کو فوز کہتے ہیں. الفائزون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث بعض لوگ ہدایت سے ہٹتے ہیں. من الناس بعض لوگ وہ ہیں یشتری لہو الحدیث جو اختیار کرتے ہیں, خریدتے ہیں, اختیار کرتے ہیں. لہو الحدیث لہو الحدیث بیہودہ باتیں, بیہودہ لا یعنی بیکار بے فائدہ. اے ما یلہا منہ عما یعنی اے ما یلہا یعنی وہ کہ غفلت پیدا کی جاتی ہے منہ اس کی وجہ سے, عما یعنی مقصود بات سے, با مقصد بات سے آپ کو غافل کر دے. ما یلہا یعنی جو یلہا جو غفلت پیدا کی جاتی ہے منہ اس کی وجہ سے, یا ما یلہی عما یعنی جو غفلت پیدا کر دے عما یعنی ما یعنی سے یعنی مقصود اور اچھی بات سے, اہم بات سے غفلت پیدا کرے. اور من ہو ایسے حال میں کہ یہ غفلت اس کام کی وجہ سے ہو. مصنف نے من ہو لایا ہے تو زبردستی بنانا پڑتا ہے. یا ما یلہا من ہو کر لیں گے یا ما یلہی من ہو, یلہی کریں گے غفلت پیدا کر لیں کس چیز سے, عما یعنی مقصود اور اچھی بات سے. ایسے حال میں من ہو کہ یہ غفلت ہو, من ہو اس کی وجہ سے یعنی اس چیز کی وجہ سے, حالکون ہی من ہو. لیضل عن سبیل اللہ لیضل تاکہ گمراہ کر دے یا گمراہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے راستے سے, طریق الاسلام اسلام کے راستے سے, بغیر علم بغیر علم کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے جہالت کے ساتھ, ان کو تو معلوم ہے کہ یہ گمراہی ہے, لیکن بغیر علم کا مطلب یہ ہے کہ جہلاً بالوزر, ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا بوجھ پڑے گا, ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آخرت میں یہ ہمارے اوپر ثقل ہوگا. لا يفعلون لأجل الجهل بل يكونون جاهلين بالعاقبة. یہ من یشتری لہو الحدیث آگے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور بناتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے راستے کو, بالنصب عطف ہے یضل پر, بالرفع یتخذها عطف ہے یشتری پر, ہزواً اللہ تعالیٰ کے راستے کو بناتے ہیں ہزواً مذاق بنایا ہوا, مذاق سمجھا ہوا. اللہ تعالیٰ کے راستے کو مذاق سمجھتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے, اس کو سخریہ سمجھتا ہے. یہ لہو الحدیث ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد غنا ہے, گانا بجانا. اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد اساطیر الاولین ہے, پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتے تھے اسلام سے غافل کرنے کے لیے. اساطیر الاولین والسمر بها دونوں مراد ہے, گانا بجانا بھی مراد ہے اور السمر بالاساطیر بھی مراد ہے. حدیث میں آتا ہے بعثنی ربی بمحق المعازف, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے بمحق المعازف گانے بجانے کے آلات کو مٹانے کے ساتھ. مجاہد بھی کہتے ہیں اس سے مراد مزامیر ہے. مزامیر کے معنی ہے گانے بجانے کے آلات, اور مزامیر اصل میں بانسری کو کہتے ہیں, مزمار کے معنی بانسری. اور حدیث میں آتا ہے فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي مَنْ يَسْتَحِلُّ الْحِرَى
جو حر کو یعنی فرش کو حلال سمجھیں گے، والحریر اور حریر کو حلال سمجھیں گے، والخمر والمعازف اس میں معازف اس کو حلال سمجھیں گے. جیسے آج کل جو منکرین حدیث کی ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو مقررین حدیث کہتے ہیں، تو وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. یہ بہار کے مولوی جعفر پھلواری نے اس کے جواز پر رسالہ لکھا کہ گانا بجانا جائز ہے. اور حدیث میں آتا ہے لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي مَن يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، نام تبدیل کریں گے اس کا. يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، ان کے سروں پر معازف اور آلات گانے بجانے کے آلات بجائے جائیں گے. يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِف، والمغنیات اور مغنیات ان کے سروں پر ہوں گے. یخسف اللہ بہم، وہ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے. ترجمہ سنا آپ نے، یخسف اللہ بہم، وہ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے. یہ ترجمہ نہیں کریں گے جو گانا بجانا سنتے ہیں تو 1 سال کے بعد وہ سب زمین میں دھنس جائیں گے. پھر اگر زمین میں نہیں دھنسے تو کام مولوی صاحب آپ کا ترجمہ کہاں گیا؟ اس لیے کہ ترجمہ سیکھنے کی چیز ہے کہ کہاں کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور وہ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قردہ اور خنازیر بنا دے. وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے عذاب مہین ہے، ذو اہانت. تو ہمارے ایک مقرر صاحب نے اس کا یہی ترجمہ کیا تھا کہ زمین میں دھنس جائیں گے. اور پھر کہا تھا پاکستان میں ایک آدمی ڈی وی دیکھ رہا تھا اور وہ بمائے فیملی کے زمین میں دھنس گیا. تو وہاں پاکستانی سفارت خار اور بہت سے لوگ بیٹھے تھے. کہا مولانا صاحب یہ کب ہوا تھا؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوا. یہ کب ہوا تھا؟ انہوں نے کہا فلان اخبار میں لکھا تھا. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب مہین ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو وہ منہ پھیرتا ہے یا پیٹ پھیرتا ہے. مستکبرن تکبر کرتا ہے، متکبرن تکبر یعنی اعرض مستکبرن، اعراض کرتا ہے قبول کرنے سے، اعراض کرتا ہے سننے سے. کأن لم يسمعها یعنی حال کونہ مشابہا بغیر السامع، ایسے حال میں کہ وہ غیر سامع کے ساتھ مشابہ ہے. یہ کأن لم يسمعها جو حال ہے، تو حال کا مطلب میں نے بتا دیا. کأن فی اذنیہ وقرا، مشابہا بمن فی اذنیہ الوقر، یا اس آدمی کے ساتھ مشابہ ہے جس کے کانوں میں وقرن ثقل ہو، جن کے کان بوجھل ہو، جن کے کان بہرے ہوں اور نہیں سن سکتا ہو. صمماً بہرپن. اور یہ دونوں تشبیہ کے جملے ہیں لیکن حال ہے واللہ کی زمین سے، اس لیے مشابہن مشابہن میں نے دونوں جگہ کر دیا. اور دوسرا بیان ہے اولا کے لیے، پہلے جملے کے لیے دوسرا جملہ بیان ہے. نہیں سنتا، کیوں نہیں سنتا؟ یہ مشابہ ہے اس آدمی کے ساتھ جس کے کانوں کے اندر کسی نے کوئی چیز ٹھونسی ہو اور کوئی چیز لگائی ہو، یا اس کے کانوں میں وقر کا مطلب بوجھ. وبشرہ بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دے عذاب علیم کی. اے اعلم ہو، یہ اشکال کا جواب ہے کہ اس میں تو بشارت کی کوئی بات نہیں ہے، عذاب علیم میں خوشخبری نہیں ہے. تو فرمائے کہ بشر کا مطلب اعلم ہے، ان کو بتا دو. بعض لوگ کہتے ہیں بشارت کا استعمال بری خراب خبر میں بھی ہے، اس لیے کہ بشارت کا مطلب ہے الخبر الذی یتغیر بہ البشرۃ، اس خبر کو کہتے ہیں جس سے آدمی کا چہرہ متغیر ہو جائے. تو آدمی کا چہرہ خوشی والی خبر سے بھی متغیر ہو جاتا ہے مسکراہٹوں کے ساتھ، اور بری خبر کے ساتھ بھی آدمی کا چہرہ متغیر ہو سکتا ہے، بکا کی طرف مائل ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پر اس کا استعمال خوشخبری میں ہے.
عذاب مولم مولم، علیم بمعنی مولم ہے، فعیل بمعنی فاعل ہے. وذکر البشارت تحکم به، اور بشارت کا ذکر تحکم استہزاء ہے، به اس کافر کے ساتھ کہ آپ کے لیے کوئی اور خوشخبری نہیں ہے، یہی خوشخبری ہے ہمارے پاس. اور وہ ہے نضر ابن حارث، کان یأتی الحیرہ، وہ حیرہ آتا تھا. حیرہ جو عراق میں تھا، اس زمانے میں ایران تھا، تجارت کرتا تھا. ویشتری کتب اخبار الاعاجم، تو عجمیوں کی قصوں کی کتابیں کو خریدتا تھا. جیسے پرانے زمانے میں کہتے ہیں کہ اسفندیار اور فلان کے اس کو خریدتا تھا. اسفندیار فارسی نام ہے. اسفن کے معنی ہے، اسفن اس پودے کو کہتے ہیں جس کو خوشبو کے لیے لوگ سلگاتے ہیں اور جلاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اسفن. اور یار کے معنی ساتھی، اسفن کا ساتھی یعنی اس پودے کا ساتھی جو خوشبودار ہے، جس کو ہمارے ہاں جلاتے ہیں اور اس کو اسفن کہتے ہیں فارسی میں. ہم پشتوں میں اس کو سپیلنے کہتے ہیں. تو اسفندیار اس کی معنی ہے. ایک دو پشتو سمجھنے والے تو ہوں گے غالباً. تو بہرحال ان کی خبروں کو وہ سناتا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. ویحدث بها اہل مکہ، اور اہل مکہ کو سناتا تھا اور کہتا تھا ان محمدا یحدثکم احادیث عاد و ثمود، تم کو یہ قصے سناتے ہیں. وانا احدثکم حدیث فارس والروم ویستملحون حدیثہ، تو لوگ لذیذ سمجھتے تھے حدیثہ اس کے قصے کو، ان کے قصے کو لوگ سمجھتے تھے لذیذ، ملح کی طرح. اور ایک نسخے میں فیستمعون حدیثہ، غور سے سنتے تھے اور قرآن کریم کے سننے کو چھوڑتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ جو ناولوں میں لگ جائے، ناولوں میں، تو وہ کتاب سے بھی گیا اور علم سے بھی گیا اور خرابیوں میں مبتلا ہو گیا. بس اس لیے کہ یہ ناول ہے اور اس سے کہانیاں ہیں، اس کی کتابیں آدمی کو برباد کرتی ہیں. اور گانے بجانے کا بھی یہی حال ہے. وَيَتْرُكُونَ اسْتِمَاعَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم کے سننے کو چھوڑ دیتے. جو زیادہ اشعار میں منہمک ہو جاتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے. اس لیے تو ہم نے اشعار کو طلاق دی، لیکن لوگ نہیں چھوڑتے. کوئی کہتا ہے یہ شعر بنا دو، کوئی کہتا ہے یہ بنا دو، ورنہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، تخویف کے بعد بشارت. خالدین فیہا اے فی جنات، حال مقدرۃ اے مقدرن خلودہم فیہا اذا دخلوہا، جس وقت داخل ہوں گے تو اس وقت خلود نہیں ہے، اس وقت خلود کو فرض کریں گے. بار بار یہ جملہ گزرا. وعد اللہ حقا، یہ دیکھو میں نے بتایا وعد اللہ حقا، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا. وعدہم اللہ ذالک، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ، یعنی وعد اللہ ذالک وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے، مفعول مطلق ہے. اور حقا وحقہ حقا، اور اس کو پکا کر دیا پکا، اس کو مفعول مطلق بنایا. اگر اس کو حال بنا دے پھر بھی ٹھیک ہے، حال کون ہے حقا، ایسے حال میں کہ یہ وعدہ سچا ہے. یہ زیادہ آسان ہے. اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے. الذی لا یغلبہ شیء، جس پر کوئی چیز غالب نہیں. فیمنعہ، تاکہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو منع کرے. عن انجاز وعدہ و وعیدہ، وعد اور وعید کی پورا کرنے سے. وعد ما یستعمل فی الخیر، وعید فی الشر. اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے. الذی لا یضع شیئا الا فی محلہ، ہر چیز کو اپنے محل پر رکھتے ہیں. حکیم حکمت سے ہے، اور حکمت کے جو متعدد معنی ہیں، ایک معنی ہے فراست، یوضع بها کل شیء فی محلہ. فراست اس کو کہتے ہیں. حکمت وہ ذہانت اور ہوشیاری ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حکمت. اتقان العلم والعمل، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. الحکمت السنت، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. استنباط العلل واللطائف، لطیفے
اور حکمتوں کو اور علتوں کو نکالنا، جیسے مولانا سلیمان صاحب کا کام آج کل کرسی پر بیٹھ کر یہی ہے، تو اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل. حکیم، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو حکیم کے بعد دلائل عقلیہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ حکیم کے پاس دلائل عقلیہ ہوتے ہیں، مبین کے پاس دلائل نقلیہ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر عمد، بغیر ستونوں کے. ترونها، یا مطلب یہ ہے ستون ہے تم دیکھتے نہیں ہو، یا ستون ہی نہیں ہے. اگر ستون سے مراد ہے وہ ستون جو پلر ہے، جو آپ اینٹوں سے بناتے ہیں، ایسی ستون نہیں ہے. اور اگر ستون سے مراد ہے جذب کی ستون، کشش کی، وہ ستون ہے، نور کی ستون ہے، جس میں یہ تمام اجسام اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں. اور اگر وہ کشش ختم ہو جائے کھینچنے کا، تو اگر زمین اور چاند میں کشش ختم ہو جائے جو کہے، تو سارے اجسام ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، اس لیے کہ ایک دوسرے کی کشش جب ایک طرف سے کشش ختم ہو جائے، دوسری طرف سے کشش ہے، سب گر جائیں گے. تو ستون ہے بھی اور ستون نہ بھی ہے. کون سی ستون ہے؟ وہ نور کی ستون، جس کو کہتے ہیں جذب، انجذاب. جذب اور انجذاب کہتے ہیں، وہ ستون ہے. وہ صادق، اور یہ صادق ہے اس پر بِأَلَّا عَمَدَ اصلا، کہ بالکل ستون نہیں ہے. اور یہ ہے اللہ تعالیٰ نے عجیب جملہ فرمائے، بغیر عمد کے ساتھ ترونہا لگایا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے زمین میں رواسیہ، بڑے بڑے مضبوط پہاڑ. رواسیہ راسیۃ، یعنی جبال راسیۃ، مضبوط پہاڑ. جبالا مرتفعۃ، مرصاد اس رسی کو کہتے ہیں جس رسی کو جہاز کی میں سے ڈالتے ہیں تاکہ جہاز حرکت نہ کرے. لنگر، اس کو مرصاد کہتے ہیں. ان تمید بکم، تاکہ تمہاری مخافت ان تمید بکم، کراہت ان تمید بکم، یہ بات اچھی نہیں ہے کہ وہ حرکت کرے تم پر، تو پھر لا کی ضرورت نہیں. اور اللہ تمید بکم، مصنف نے لا مقدر کیا، اللہ تمید بکم لئلا تتحرک بکم. اور تمید مید سے ہے، ماد یمید میں نے الحرکت مضطربۃ، بے ترتیب حرکت. بے ترتیب حرکت کو ماد یمید کہتے ہیں، اور جو ترتیب والی حرکت ہو اس کو حرکت کہتے ہیں. بس فیہا من کل دابہ، اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے ہر قسم کے جانوروں کو زمین میں، اور ہم نے نازل کیا. التفات ہے غائب سے، یعنی انزلہ کی جگہ انزلنا آیا، ہم نے نازل کیا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو بڑی نعمت کو اس میں شاہانہ کلام آیا، ہم نے یہ کام کیا، اور کوئی نہیں کر سکتا. انزلنا جمع کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو اس لیے شاہی کلام ہے، اور شاہی کلام میں جمع کا صیغہ آتا ہے. بادشاہ یہ نہیں کہتا حقیر فقیر کالنقیر والقطمیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے، بادشاہی کلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام طاقتور ہے، اس لیے انزلنا آتا ہے. اور بھی حکمتیں ہیں علم کلام میں بیان کرتے ہیں. من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج کریم، بس ہم نے اگایا ہے زمین میں من كل زوج، ہر قسم کے پودے، کریم عمدہ بہترین، صنف حسن نوع کے معنی میں ہے، اس لیے کہ جو نوع ہے وہ افراد پر مشتمل ہے، تو ہر ایک فرد دوسرے فرد کے لیے زوج ہے، وہ جوڑے جوڑے ہوتے ہیں ہر نوع میں. یہ تو منطقیین کہتے ہیں اللہ کم بخت یا بدبخت، کہ ایسا نوع ہوگا جس کا ایک ہی فرد ہوگا، جیسے عنقا، یہ ان کی باتیں ہیں. هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذی من دونہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. فارونی، بس ہم کو دکھا دو، بس مجھے دکھا دو، یا فاخبرونی، مجھے بتا دو. تو ارونی دکھا دو، یہ ایک معنی ہے رویت سے، اور جب آدمی رویت کرتا ہے تو خبر دیتا ہے، رویت کے ساتھ خبر دینا لازم ہے، تو اخبرونی.
اے اہل مکہ دکھا دو ماذا خلق الذین من دونہ کہ کیا پیدا کیا الذین ان معبودات نے من دونہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں پیدا کیا، یعنی تمہارے آلہہ نے کیا پیدا کیا، حتی اشرکتموہا بہ تعالی یہاں تک کہ تم نے شریک ٹھہرایا ہے معبودات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم مصنف فرماتے ہیں کہ ما استفہام انکار ہے، کیا پیدا کیا؟ کچھ بھی پیدا نہیں کیا، انکار۔ اور یہ ما ذا خلق الذین میں ما مبتدا ہے ای شیء، اور ذا بمعنی الذی موصول ہے، یعنی ای شیء الذی خلق الذین من دونہ، تو موصول صلے سے مل کر خبر مبتدا ہے، معنی الذی بصلتہ خبرہ یہ خبر ہے، اور یہ جو ارونی ہے معلق علی العمل اس پر پابندی لگائی گئی ہے عمل سے، یعنی ارونی یہ معلق عن العمل، ایک الغاء تعلیق ہے اور ایک الغاء ہے۔ الغاء اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز عمل نہ کرے لفظاً بھی معناً بھی، اس کو کہتے ہیں الغاء، اور تعلیق اس کو کہتے ہیں کہ عمل لفظاً نہ کرے اور عمل معناً کرے۔ تو یہ ارونی اس کے لیے ماذا خلق الذین من دونہ یہ اس کے لیے مفعول ثانی ہے، لیکن معنی میں اس طرح کہ مجھے بتا دو مجھے کیا بتا دے، مفعول ثانی کی ضرورت ہے، تم مجھے بتا دو اور خبر دو، کیا بتا دو؟ ماذا خلق الذین من دونہ کہ اللہ نے کیا پیدا کیا، تو یہ بتانا واقع ہے ماذا خلق الذین من دونہ پر، اس لیے مفعول بھی ہے معنی میں، لیکن لفظ میں مفعول بھی اس لیے نہیں ہے کہ اگر لفظ میں مفعول بھی ہو جائے تو ما کی صدارت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ ما تقاضا کرتا ہے کہ صدر کلام میں ہو، اور جب مفعول میں واقع ہو جائے گا تو مفعول تو صدر کلام میں نہیں ہے، مفعول تو فاعل اور فعل کے بعد ہوتا ہے، تو اس کی صدارت کو برقرار رکھنے کے لیے ان حضرات نے تعلیق کا قاعدہ نکالا ہے، تو ارون معلق عمل سے وما بعدہ سد مسد المفعولین، اور یہ جو اس کا ما بعد ہے تو یہ قائم مقام مفعولین ہے، دو مفعول کا قائم مقام ہے، یہاں دو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ ایک مفعول کافی ہے، اس لیے کہ ارون ایک مفعول تو ہے، لیکن مصنف نے دو مفعول اس طرح کیا کہ یہ اعلمونی کے معنی میں ہے، تو علمہ ڈبل مفعول چاہتا ہے اور اعلمہ ترپل مفعول چاہتا ہے، تو ترپل مفعول کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا سد مسد المفعولین، یہ مفعولین کا قائم مقام ہے۔ کبھی کبھی مصنف ریورس ہو جاتے ہیں علم نحو کی طرف تاکہ نحو کی ذہن میں تازہ رہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ کھلے ہوئے گمراہی میں ہیں، یہ بل انتقال کے لیے ہے، ظالمون فی ضلال مبین بے اشراکہم، اس لیے کہ شریک ٹھہراتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وانتم منہم تم بھی ان میں سے ہو، یعنی ضلال مبین میں ہو، یہ نہیں ہے کہ ظالم ضلال مبین میں ہے تم نہیں ہو، تم بھی ظالم ہو۔ اور وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ظالمین کے بعد حکیمین کا ذکر ہے۔ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے ظلم کرتے ہیں، وضع الشیء فی موضعہ کرتے ہیں، تو وضع الشیء فی تستغفر، ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، تو جو وضع الشیء فی غیر موضعہ کرتا ہے اس کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ وضع الشیء فی موضعہ کون کرے گا؟ کہتے ہیں لقمان حکیم کو دیکھو وہ وضع الشیء فی موضعہ کرتا ہے۔ آپ کو بتایا حکمت کے ایک معنی فراست یوضع بها کل شیء فی محلہ، یہ حکمت ہے، تو ما قبل سے ربط واضح ہوا کہ ما قبل میں ظالم ظلم کا ذکر ہے اور یہاں انصاف اور حکمت کا ذکر ہے۔ بتحقیق ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی تھی، لقمان ابن ناعورہ ابن ناقورہ یہ لکھا ہے، اور لقمان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ولی تھے، اکثر یہی کہتے ہیں، اور عکرمہ کہتے ہیں نبی تھے،
وکان نجارا حبشیا، اور وہ نجار تھے. کبھی کبھی یہ افریقی کہتے ہیں بھائی یہ تمہارے سب نبی اس طرف آئے ہیں، ہماری طرف کوئی نبی آیا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں عکرمہ نے کہا ہے کہ لقمان نبی تھے. کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، عکرمہ نے کہا، اور وہ نبی تھے. اور کان نجارا حبشیا، حبشی بھی تھے. دونوں باتیں جمع ہو گئی. بعض کہتے ہیں خیاط تھے، بعض کہتے ہیں کان ابن اخت ایوب علیہ السلام، کہتے ہیں کان یرعی الغنم، راعی غنم بھی تھے. ان کے نبی ہونے کے بارے میں فتح الامالی میں ہے وذو القرنین لم یعرف نبیا کذا لقمان فاحذر عن جدالی. ذو القرنین کے بارے میں نبی ہونا معلوم نہیں اور لقمان کے بارے میں، اس لیے جھگڑے وگڑے مت کرو، اس میں جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کے زمانے کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کون سا زمانہ تھا. بہرحال لقمان کو ہم نے حکمت دی تھی. حکمت العلم النافع، العمل الصالح، الاخلاص الدائم، وضع الشيء في موضعه. اور حکمت اتقان العلم والعمل، اور حکمت وہ فراست جس کا ذکر بتا دیا آپ کو. اور حکمت سنت کو کہتے ہیں ہمارے اسلام میں حکمت کے معنی سنت بھی ہے. ان کے حکمت کی کتابوں میں بہت مشہور ہے کہ یہ حکمت کی بات کہی ہے. کہتے ہیں وہ غلام تھا، ابتدا میں کسی کا غلام تھا، تو مالک نے اس سے کہا کہ تم بکری ذبح کرو. ذبح کر دی. کہا اس میں جو بہترین عضو ہے وہ لاؤ. زبان حاضر کر دی. پھر کہا تم اس میں بدترین چیز ہے وہ لاؤ. پھر زبان حاضر کر دی. تو کہا کہ یہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگے ہاں یہ زبان اچھی ہے جب املک علیہ کا لسانہ کہو، اس کو کنٹرول میں رکھے، جب اس کو آؤٹ آف کنٹرول کر دے تو پھر خراب ہے. یہی زبان اچھی بھی ہے، زبان بری بھی ہے. ان میں سے حکمت کے اندر علم نافی بھی شامل ہے، اور دیانت اور دینداری اور عمل بھی ہے. اور اصابت فی القول، اور جس کا قول حق کو پہنچے، حق بات کہے، اور جس کا اجتہاد حق ہو اس کو بھی کہتے ہیں. وحکمہ کثیرۃ، وحکمت نہیں وحکمہ کثیرۃ، ان کی حکمتیں بہت ہے، معصورۃ تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہیں. کان یفتی قبل بعث داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے فتویٰ دیتے تھے. جیسے لقمان لقمہ سے ہے، لقم کے معنی صاف راستہ. بعض لوگ نام رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب تو ہمیں آتا نہیں، کیونکہ لقمان عبرانی لفظ ہے تو ہمیں کیا معلوم اس کا کیا مطلب ہے. لیکن لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، کہتے آپ کو معنی بتانا پڑے گا، تو آپ اس کو زبردستی عربی بنائیں گے. لقمان لقمہ سے ہے جس کے معنی صاف راستہ. وہ خود بھی صاف راستے پر چلتے تھے، دوسروں کو بھی صاف راستے پر چلاتے تھے، اس لیے اس کا نام لقمان تھا. وَأَدْرَكَ زَمَنَهُ، اور ان کے زمانے کو پایا اور ان سے علم لیا اور فتوے کو چھوڑ دیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لقمان کو اختیار دیا گیا نبوت کے بارے میں اور حکمت کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ نبوت کی ثقل کو کون برداشت کرے گا، اس لیے انہوں نے نبوت کو اختیار نہیں کیا اور حکمت کو اختیار کیا. یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتے ہیں پھر ان کو نبوت کی برداشت کرنے اور نبوت کو نبھانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. اس کی سند میں سعید ابن بشیر ضعیف ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے.
وقال فی ذالک، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا الا اکتفا یا الا اکتفی اذا کفیت، کیا میں نہیں بچوں گا اذا کفیت، جب میری طرف سے کفایت کی گئی. جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں تو کفایت ہو گئی، میں بچ گیا، تو اسی پر میں اکتفا کروں گا. الا اکتفا یا الا اکتفی، اکتفی ظاہر ہے، الا اکتفی کیا میں کفایت نہیں کروں گا، اور کفایت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے فتوے پر اکتفا نہیں کروں گا، وہی میرے لیے کافی ہے. اذا کفیت ہو، جب مجھ سے کفایت کر لی گئی. اور ان سے کہا گیا ای الناس شر، تو انہوں نے کہا الذی لا یبالی، جو پرواہ نہیں رکھتا، جو ذہن میں آیا کہہ دیا، جو بات سامنے آئی کر دی، کام کر لیا، اس کو کہتے ہیں لا یبالی. الذی لا یبالی ان رآہ الناس مسیئا، وہ آدمی شر ہے کہ جو پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ اس کو معصیت پر دیکھ لیں. لوگ اس کو معصیت پر دیکھتے ہیں، گناہ پر، اور پرواہ نہیں کرتا بلکہ فخر کرتا ہے. تو یہ شر الناس، برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتا. ان اشکر للہ، ہم نے ان سے کہا، یہ ان تفسیریہ ہے، جو قال کے بعد ان آ جائے تو تفسیریہ. اشکر للہ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. اشکر باللسان، اشکر بالجنان، اشکر باللسان، اشکر بالجنان، اشکر بالارکان، ارکان، زبان سے، دل سے، دل کو جنان کہتے ہیں، ارکان سے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، اور جو شکریہ ادا کرے، نعمت کا شکریہ ادا کرے. شکریہ زبان سے شکر کہنا، اور شکریہ استعمال النعمت فی محلہا، نعمت کو اس نعمت کی جگہ میں استعمال کرنا، یہ شکر ہے. زبان کا شکر یہ ہے کہ تلاوت کرے یا کتاب پڑھے. آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں میں جائز محل کو دیکھے، قرآن کو دیکھے، حدیث کو یا اور. اسی طرح ہاتھ پاؤں کا. فإنما یشکر لنفسی، وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے. ان ثواب شکر ہی رہو. ومن کفر، جو ناشکری کرتا ہے، کفر فی مقابلت شکر ہے، کفران مراد ہے. فإن اللہ غنی، اللہ تعالیٰ مستغنی ہے اپنے مخلوق سے. اور حمید، اللہ تعالیٰ محمود ہے. کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صنعت میں محمود اور قابل تعریف ہے. یاد کرو، یاد رکھو، اذ قال لقمان لابنہ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جس کا نام ساران لکھا ہے یا مشکم، وہو یعظہ، اور ان کو وہ نصیحت کر رہے تھے. یا بنیہ، ایک پیارے بچے، ایک پیارے بیٹے. یہ تصغیر شفقت کے لیے ہے. ناموں کے اندر تصغیر شفقت کے لیے ہوتی ہے. اگر کسی کا نام حسین ہو تو حسن یعنی اچھا پیارا بچہ. حسین کا کیا مطلب ہے؟ اچھا پیارا بچہ. کسی کا نام عبید ہو، عبید کے معنی اللہ کا پیارا بندہ، یہ معنی. یہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ کا چھوٹا سا بندہ. لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت بناؤ. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے. لیکن اگر والدین آپ سے شرک کے لیے کہے تو والدین کی بات بھی مت مانو. والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا مطلب یہ ہے والدین کی خدمت کرو، والدین پر خرچہ کرو.
اگر والدین شرک کا حکم کرے تو واجب الرد ہے، اور اگر والدین کسی مکروہ کام کا ارتکاب اس کا حکم کرے پھر بھی ان کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ اگر وہ مکروہ کا کسی ایسے کام کا حکم کرے جو مکروہ ہے اور یا ناپسندیدہ ہے شریعت میں، جیسے ابو بکر صدیق کو باپ نے کہا کہ آپ غلاموں کے آزاد کرنے پر اپنا مال خرچ نہ کریں، ابو بکر صدیق نے باپ کی بات نہیں مانی، اس لیے کہ انہوں نے مکروہ اور ناپسندیدہ کا حکم دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے کہا، حضرت عباس چچا ہے، چچا باپ کی طرح ہے، کہ جو مال آیا ہے اور آپ نے مجھے دیا ہے وہ مال بھاری ہے، اٹھا لو میرے کندھے پر اور میرے سر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خود اٹھائیں، اس لیے کہ مال کوئی اتنی محبوب چیز تو نہیں ہے کہ اتنا سارا مال میں آپ کے سر پر رکھوں۔ تو مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ کا حکم کرے یا کہے علم مت پڑھو، آپ علم پڑھتے رہیے، اگر والدین کہیں مت پڑھو تو ان کو راضی کر لے کسی طرح۔ اسی طرح اگر والدین حکم دے کہ بیوی کو طلاق دو، یہ بھی واجب التسلیم نہیں ہے، ہاں ان کا مشورہ ہو، اور اگر ان کا مشورہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بیوی بد اخلاق ہے یا بیوی خراب عادات اور اطوار والی ہے تو ان کی بات مان لے، لیکن واجب التسلیم اس صورت میں بھی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ آپ باپ کی بات مان لیں، وہ مشورہ کے درجے میں تھا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے باپ کی بات مان لیں اور اپنی بیوی کو طلاق دیں، اس لیے کہ ان کی بیوی ان کے لیے بعض دینی کاموں سے مانع بن رہی تھی، جیسے جہاد میں جانا ہے یا اور چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صلہ رحمی کر لو۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، وصیت کا مطلب نصیحت موکلہ، اور وہ وصیت نہیں ہے جو بعد الموت ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کرو، انسان کو بوالدیہ ان کے والدین کے بارے میں، یعنی ہم نے حکم دیا ان یبرہما کہ والدین کے ساتھ احسان کرے، احسان الولد الی الوالد، احسان الوالد الی الولد، یہ دونوں باتیں ہیں۔ حملتہ امہ، ماں کی 3 حق ہے، اس لیے کہ حمل ہے، ولادت ہے اور رضاعت اور خدمت ہے، کیونکہ انہوں نے 3 کام کی اس لیے ان کا 3 گنا حق زیادہ ہے، اور باپ کا 1 ہے کیونکہ باپ تربیت کرتا ہے۔ یہ حملتہ امہ جملہ معترضہ ہے، حملتہ امہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، فوہنت وہنن، یعنی وہنن مفعول مطلق ہے، وہ کمزور ہو گئی اچھی طرح، فوہنت یا فتحن وہنن، وہنن علی وہنن، ایک ضعف دوسری کمزوری پر، یعنی کمزوری در کمزوری، یا ایک کمزوری ایک سستی، کمزوری بھی آتی ہے سستی بھی ہوتی ہے اس لیے کہ بوجھ ہے، یا ضعفت للحمل، حمل کی وجہ سے، وضعفت للطلق، اور کمزور ہو گئی للطلق، درد ولادت کی وجہ سے، جس کو درد ذہ کہتے ہیں، درد ولادت، وضعفت للولادت، اور ولادت کی وجہ سے، تو ضعف در ضعف در ضعف ہے۔ مصنف نے یہ فرمایا کہ وہنن علی وہنن کا مطلب 2 نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب بار بار ہے۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کی دودھ کا چھڑانا فی عامین 2 سال میں ہے، 2 سال پر احناف کی نزدیک بھی فتویٰ ہے، سورہ طلاق اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ ان اشکر لی ولوالدیک، کہ میرا اور والدین کا شکریہ ادا کرو، الی المصیر، میرے طرف رجوع ہے، وان جاہداک، اور اگر زبردستی کرے آپ پر، وان جاہداک، اور اگر محنت کرے آپ پر، وان جاہداک، اگر آپ کے اوپر زور ڈال دے، یہ جو معنی ہو ٹھیک ہے، علی ان تشرک بی، اس پر کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرا دو، ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس شریک کا آپ کو
علم نہیں وہ مت کرو، اور جس کا آپ کو علم ہے تو وہ کر لو. یہ قید واقعی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک ایسا ہے کہ کسی کو اس کا علم نہیں، اس لیے کہ اس کا وجود نہیں. اس لیے کہتے ہیں موافقۃ للواقع. یہ قید جملہ موافق واقع کے ساتھ ہے، یعنی جملہ احترازیہ نہیں ہے. فلا تطعهما، ان کی بات مت مانو. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور ان کے ساتھ سلوک کرو دنیا میں معروفاً، حسن سلوک اور اچھا سلوک. صحاباً معروفاً مفعول مطلق ہو جائے گا. بالمعروف یعنی البر والصلۃ، ان کے ساتھ احسان اور صلہ رحمی کرو. واتبع سبیل من اناب الیہ، اور ان لوگوں کے راستے کی تابعداری کرو. اناب الیہ جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، جو زمانے کے علماء انبیاء علیہ السلام ان کی تابعداری کرے. بالطاعۃ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تم کو میں خبر دوں گا کہ تم کیا عمل کرتے ہیں. فاجازیکم علیہ، اور وصیت کا جملہ اور ما بعد یہ جملہ معترضہ ہے، اور یہ جو ہے وصیت کا جملہ ہو. ووصینا الانسان بوالدیہ، اس لیے کہ اصل میں تو حضرت لقمان جو اپنی بیٹے کے سامنے تقریر کر رہا ہے وہ تقریر چل رہی ہے، تو درمیان میں ووصینا الانسان بوالدیہ جملہ معترض ہے.